بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ کسی بادشاہ کا گزر اپنی سلطنت کے ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں کے لوگ سیدھا نہر سے ہی پانی لے کر پیتے تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ عوام الناس کی سہولت کے لیے یہاں ایک گھڑا بھر کر رکھ دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا اور ہر چھوٹا بڑا سہولت کے ساتھ پانی پی سکے گا۔ بادشاہ یہ کہتے ہوئے اپنی باقی کے سفر پر آگے کی طرف بڑھ گیا۔ شاہی حکم پر ایک گھڑا خرید کر نہر کے کنارے رکھا جانے لگا تو ایک اہلکار نے مشورہ دیا، یہ گھڑا عوامی دولت سے خرید کر شاہی حکم پر یہاں نصب کیا جا رہا ہے، ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے اور ایک سنتری کو چوکیداری کے لیے مقرر کیا جائے۔ سنتری کی تعیناتی کا حکم ملنے پر یہ قباحت ہی سامنے آ گئی کہ گھڑا بھرنے کے لیے کسی مشاکی کا ہونا بھی ضروری ہے، اور ہفتے کے 7 دن صرف ایک مشاکی یا ایک سنتری تو نہیں پابند کیا جا سکتا۔ بہتر ہوگا کہ 7 سنتری اور 7 ہی مشاکی ملازم رکھے جائیں تاکہ باری باری کے ساتھ بلا تعطل یہ کام چلتا رہے۔ ایک اور محنتی اہلکار نے رائے دی کہ نہر سے گھڑا بھرا ہوا اٹھا کر لانا نہ تو مشاکی کا کام بنتا ہے اور نہ ہی سنتری کا۔ اس محنتی طلب کام کے لیے 7 باربدار بھی رکھے جانے چاہیے جو باری باری روزانہ بھرے ہوئے گھڑے کو احتیاط سے اٹھا کر لائے اور اچھے طریقے سے ڈھکنا لگا کر بند کر کے رکھے۔ ایک اور 2 اندیش مصاحب نے مشورہ دیا، اتنے لوگوں کو رکھ کر کام کی منظم طریقے سے چلانے کے لیے ان سب اہلکاروں کو حساب کتاب اور تنخواہوں کا نظام چلانے کے لیے منشی صاحب رکھنے ضروری ہوں گے۔ اکاؤنٹنگ کا ادارہ بنانا ہوگا، اکاؤنٹنٹ متعین کرنا ہوں گے۔ ایک اور ذو فہم و فرست اہلکار نے مشورہ دیا کہ یہ ایسی صورت میں ہی یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ یہ کام اچھے طریقے سے چل رہا ہے تو ان سارے مشکینوں، سنتریوں اور باربداری سے بہتر طریقے سے کام لینے کے لیے ایک ذاتی معاملات کا ایک شعبہ قائم کرنا پڑے گا۔ ایک اور مشورہ آیا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے مگر ملازمین کے درمیان لڑائی جھگڑا یا کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو ان کا تصفیہ اور ان کے درمیان میں صلح صفائی کون کرائے گا تاکہ کام بلا تعطل چلتا رہے۔ اس لیے میرے رائے میں خلاف ورزی کرنے والوں کو، اختلاف کرنے والوں کو تفتیش کے لیے ایک قانونی امور کا محکمہ قائم کیا جانا چاہیے۔ ان سارے محکموں کی انشاء کے بعد ایک صاحب یہ مشورہ آیا کہ اس سارے انتظام پر کوئی ہیڈ بھی مقرر ہونا چاہیے۔ ایک ڈائریکٹر بھی تعینات کر دیا گیا۔ سال کے بعد حسب و روایت بادشاہ کا اپنی رعایا کے دور کے دوران اس مقام سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ نہر کے کنارے کئی کنار قبیلے ایک عظیم الشان عمارت کا وجود آ چکا ہے جس پر لگی ہوئی روشنیاں دور سے نظر آتی ہیں اور عمارت کا دبدبہ آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے۔ عمارت کی پیشانی پر نمایاں کر کے وزارت انتظامیہ امور برائے کھڑا کار بورڈ لگا ہوا ہے۔ بادشاہ نے اپنے مساعین کے ساتھ اندر داخل ہوا تو ایک علیحدہ سی جہاں پایا۔ عمارت میں کئی کمرے، میٹنگ روم اور دفاتر قائم تھے۔ ایک بڑے سے آرام کرسی پر عظیم الشان چوبی میز کے پیچھے سرمائی بالوں والا ایک وقار معزز شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے تختی پر اس کے القابات پروفیسر ڈاکٹر 2 جنگوں کا فتح فلان بن فلان ڈائریکٹر جنرل برائے معاملات سرکاری گھڑا لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے حیرت کے ساتھ اپنے وزیر سے اس عمارت کا سبب پوچھا اور ساتھ ہی ساتھ اس عجیب و غریب محکمے کے بارے میں پوچھا جس کا اس نے اپنی زندگی میں کبھی نام بھی نہیں سنا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے جواب دیا، حضور والا، یہ سب کچھ آپ ہی کے حکم پر ہی تو ہوا ہے جو آپ نے پچھلے سال عوام الناس کی فلاح اور آسانی کے لیے یہاں پر گھڑا نصب کرنے کا حکم دیا تھا۔ بادشاہ مزید حیرت کے ساتھ باہر نکل کر اس گھڑے کو دیکھنے گیا جس کو لگانے کا اس نے حکم دیا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ گھڑا نہ صرف خالی اور ٹوٹا ہوا ہے بلکہ اس کے اندر ایک مرا ہوا پرندہ بھی پڑا ہوا ہے۔
گھڑے کے اطراف میں بے شمار لوگ آرام کرتے ہوئے سوئے ہوئے پڑے ہیں اور سامنے ایک بڑا بورڈ لگا ہوا ہے۔ گھڑے کی مرمت اور بحالی کے لیے اپنے تعاونات جمع کرائیں۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ہمارے یوٹیوب چینل تمنا وائس کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔